السلام علیکم. نویں جماعت کے ترجمۃ القرآن میں خوش آمدید. آئیے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. کبھی سوچا ہے کہ الفاظ میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ تسلی دینے کی، خبردار کرنے کی اور حکمت سکھانے کی. قرآن کی سورۃ الشعراء یعنی شاعروں کی سورت انہی گہرے سوالات کے ارد گرد گھومتی ہے. آئیے اس خلاصے کی مدد سے اس کے اہم پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جس خلاصے کی ہم بات کر رہے تھے وہ یہ ہے. آج کی ساری گفتگو اسی کے ارد گرد گھومے گی. ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا اہم باتیں بتائی گئی ہیں. اچھا، تو سب سے پہلی چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ ہے اس کی لمبائی. 227 آیات. یہ قرآن کی لمبی صورتوں میں سے ایک ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی بات اتنی تفصیل سے کی جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی گہرا پیغام ضرور چھپا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا نام الشعراء یعنی شاعر کیوں ہے نا دلچسپ بات؟ آئیے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے نام میں ہی اس کا ایک بڑا راز چھپا ہوا ہے. الشعراء یعنی شاعر لوگ. اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا نام پوری سورت کے موضوع پر نہیں بلکہ سورت کے بالکل آخر میں آنے والی چند آیات سے لیا گیا ہے. ان آیات میں اس بات پر گہری بحث ہے کہ کلام کی طاقت کیا ہوتی ہے اور کیسے اچھے اور برے شاعر معاشرے پر اثر ڈالتے ہیں. اب تھوڑا سا اس کے پس منظر کو سمجھتے ہیں. دیکھیں، یہ ایک مکی صورت ہے، مطلب یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں حالات بہت سخت تھے. تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا، ان کا حوصلہ بڑھانا. اور اس تسلی کے لیے جو سب سے بڑی مثال دی گئی وہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی کی. تو ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کی کہانی تو اس کا ایک بڑا حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس صورت میں بہت کچھ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سے اہم موضوعات ہیں اس میں. یوں سمجھیں کہ یہ صورت کئی دھاگوں سے بنی ہوئی ہے. ایک طرف تو اس میں پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کے قصے ہیں، پھر ساتھ ہی یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جنہوں نے بات نہیں مانی ان کا انجام کیا ہوا. اور بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دیکھو، قرآن کا پیغام بہت صاف کھلی عربی زبان میں ہے، کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے. اور ماضی کی قوموں کی جو کہانیاں ہیں نا، وہ اصل میں مستقبل کے لیے ایک وارننگ ہیں. تو ان ساری کہانیوں کا مقصد کیا ہوا؟ اصل میں اس کا مقصد دوہرا ہے. ایک طرف تو یہ پیغمبر اسلام کے لیے ہمت اور تسلی کا سامان ہے، اور دوسری طرف ان کے مخالفین کے لیے ایک کھلی وارننگ، یعنی ایک ہی سکے کے دو رخ. تو اتنی ساری باتوں کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم اپنی زندگی میں اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ چلیں اب ذرا اس کے عملی پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں. اور دیکھیں، اس صورت میں صرف کہانیاں ہی نہیں ہیں بلکہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ بہت ٹھوس، بہت عملی اصول بھی دیے گئے ہیں. ایسے اصول جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آ سکتے ہیں. ہمارا جو ماخذ ہے وہ بھی ان عملی نکات کو بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. اس کی بنیاد نہ 3 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی بات، زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے اصول کہاں سے ملیں گے؟ قرآن سے. دوسری بات، ان اصولوں پر چل کر کون دکھائے گا؟ اس کا عملی نمونہ پیغمبر کا راستہ ہے. اور تیسری بات، جو لوگ اس راستے پر چلیں گے ان کا آپس میں سلوک کیسا ہوگا؟ شفقت، مہربانی اور عاجزی والا. اور ساتھ ہی یہ صورت ہمیں خبردار بھی کرتی ہے. کس چیز سے؟ ان لوگوں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. ان کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ سچے مومن کی پہچان صرف باتوں سے نہیں ہوتی، اس کی پہچان ہوتی ہے اس کے ایمان اور اس کے اچھے کاموں سے. اور یہی وہ پیمانہ ہے جس سے سچے اور جھوٹے میں فرق کیا جا سکتا ہے. اور اب آتے ہیں آخری نقطے پر، ایک ایسی بات جو اس ساری گفتگو کو سمیٹ کر ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، یعنی سورت کے نام پر الشعراء. ہمارے ماخذ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث نقل کی گئی ہے. یقیناً بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے. سوچیں ذرا، یہ ایک جملہ شاعری کے بارے میں پورے تصور کو کیسے بدل دیتا ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل مسئلہ الفاظ یا شاعری کا نہیں، اصل مسئلہ تو اس کے پیچھے چھپی نیت اور حکمت کا ہے. تو آخر میں یہ سورت ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ حکمت بھری بات اور صرف الفاظ کے کھیل میں آخر فرق کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے دعوت ہے کہ ہم نہ صرف دوسروں کے کلام کو پرکھیں بلکہ اپنے لفظوں کی طاقت کو بھی پہچانیں اور یہ سوچیں کہ ان کے پیچھے ہماری نیت. Join us and register now for online transformation.